ان کی دل آزاری بھی نہیں کی۔ اس پر حدیث پاک ہے بڑی خاص، اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ حق کی وصیت کرے تو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ، اب آئینہ کیا کرتا ہے؟ اب آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو نا اور آپ کے چہرے پہ داغ ہو تو وہ آئینہ آپ کو داغ دکھا دے گا۔ اگر آپ وہ داغ صاف کر لیں اور اس آئینے کے سامنے کوئی اور آ جائے تو وہ آئینہ یہ نہیں بتائے گا کہ جو پہلا بندہ آیا تھا اس کے چہرے پہ داغ تھا، آئینہ اس کو اپنی حالت دکھائے گا، دوسرے کے نہیں بتائے گا۔ تو آقا فرما رہے اگر کسی میں عیب ہو، نقص ہو تو اسی کو الگ کر کے بتا، پورے گاؤں میں اعلان نہ کر، ہر جگہ پہ کہتا نہ پھر وہ ایسا ہے، کیونکہ مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ حق کی وصیت کرنے کا انداز ہے۔ اسے الگ لے جا کے بتائیں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور آپ حق کی بات اس تک پہنچا بھی دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب یہ آج جتنے بھی حق کی بات کی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، جب انداز بدلتا ہے تو اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی حق کی وصیت کر۔ حق کی وصیت کے بعد آخری بات اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کی بات کرو گے پھر کوئی تمہاری مخالفت بھی کرے گا، پھر تمہارے اندر تمہاری کردار کشی بھی ہوگی، تمہارے خلاف انگلیاں بھی اٹھیں گی جب حق کی بات کرو گی۔ تو جب تکلیف آئے حق کی بات بیان کرنے میں، حق کا جھنڈا اٹھانے میں کوئی پریشانی آئے، رب کہتا ہے پھر تم نے واویلا نہیں کرنا بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تم نے صبر خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرنی ہے۔ جب یہ چار کام کر لو گے اللہ کہتا ہے پھر تم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ تو جو بندہ بھی اس دنیا میں اور آخرت کے خسارے سے، قبر کے خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چار ہی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑھ کے آقا اور آقا کی آل سے سب سے بڑھ کے محبت، اور دوسرے نمبر پہ اپنا کردار اور عمل صالح، پھر دوسروں کی حق کی وصیت بڑے میٹھے انداز سے، پھر اس پہ جو تکلیف آئے اس پہ صبر۔ جو بندہ ان چار کام کو کر لیتا ہے وہی خسارے سے بچ جاتا ہے۔ میں نے یہ چار باتیں بتائیں کیونکہ عصر کا وقت بھی تھا، اور آج جس بزرگ ہستی کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، کم و بیش 3 سال سے قاری علامہ مرید احمد باروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے تعلق 3 سے 4 سال کم از کم ہو گئے۔ تو میں نے ان کی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ میں نے ان 4 چیزوں کی شکل میں آپ کو بتایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں آیا یہاں پہ پہلی بار، محرم کا مہینہ تھا، تو آیت مودت پہ میں نے بات کی تھی، باہر سین میں بیٹھے ہوئے تھے، 1.5 گھنٹہ میں نے خطاب کیا تو باروی صاحب کی آنکھوں میں 1.5 گھنٹہ آنسو نہیں تھے، اہل بیت کی محبت میں ان کی بات سنتے ہوئے۔ پھر محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آپ گاؤں والے اس کی زیادہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ان کا کردار دیکھیں، پھر عمل صالح دیکھیں، تو کردار میں پختگی میں نے اس ذات میں دیکھی ہے۔ پھر دوسروں کو حق کی وصیت کرنا میٹھے انداز میں، محبت والے انداز میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی پہ غصہ کر رہے ہو، میں نے کبھی آ کے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ان سے ناراض ہو۔ ہر بندہ ان سے راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، اور ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے کدورت نہیں ہے۔ ہر وقت چہرہ مسکراتا ہوا ہے، اور مسکراتے چہرے انہی کے ہوتے ہیں جن کے اندر، جن کے من نفرت سے، غلاظت سے، غصہ سے، حقد سے، ان چیزوں سے جو پاک ہوتے ہیں، ان کے چہرے ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں۔ ان کا چہرہ جب بھی دیکھا میں نے مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ تواصو بالحق بھی میں نے باروی صاحب کی زندگی میں دیکھا۔ پھر تواصو بالصبر، اور صبر کا ایک معنی تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے معاملات میں ثابت قدم رکھنا، کہ شریعت پہ عمل کرنے میں جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عمر بھر شریعت کے تابع رہے، شریعت کے ساتھ ان کی محبت، ان کا عشق دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ
इताअत मुस्तफ़ा के साथ, इताअत खुदा के साथ मोहब्बत मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा, जितनी चीज़ें मैंने बताई, अगर इनका अगर मैं कोई देखूं मुजस्समा दिखाना चाहूँ तो मेरी नज़र में 12वीं साहब की शक्ल आ जाती है। तो मैंने जितनी बात बताई है, मैंने ये 4 बातें उनके पैकर को सामने रख के बताई। जो मैंने उनके अंदर देखा, जो मैं परखा, वो मैंने आपको बताया। तो मैं इन्हीं अल्फाज तक गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। मैं तो इज़हार ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ था, लेकिन आपने हुक्म दिया चंद बातें करने का, तो जो कुछ आपको बताया है, अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई भी खैर का जुमला निकला हो, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आला, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम की तरफ से कि आपने उनको दुआ देनी है। अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा होगा। ये बातें तो अच्छी थी, हो सकता है मेरा बताने का अंदाज़ अच्छा ना हो। तो मैं एक बार फिर दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला कारी अल्लामा मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके बेटों को इस गम की घड़ी में सब्र अता फरमाए। अल्लाह घर वालों को सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاد والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدل مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول درود پاک پڑھ کے پیر صاحب کے مل کر دیں چلو الامر موکلت ہے ان کا حکم ہے ماشاءاللہ جی حضور شیخ الحدیث و تفسیر کے سال ثواب کے لیے سینکڑوں قرآن مجید فرقان حمید ان کے پیر خانے سے جناب خواجہ پیر محمد حسن باروی زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ نے 300 قرآن مجید فرقان حمید اصال ثواب کے لیے اور دیگر اذکار ارشاد فرمائے ہیں. اس کے علاوہ دارالنور اسلام سے لاکھوں مرتبہ درود پاک ہے اور قرآن مجید کافی تعداد میں ہیں, صورتیں کافی تعداد میں ہیں اور الحمدللہ بات ہے ہم فقیروں نے کیا کہنا ہے. ابھی حضرت فرما رہے تھے حضرت کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات ہے وہ سراپائے عجز و انکساری تھے, وہ سراپائے سنت مصطفیٰ تھے, وہ سراپائے حسن اخلاق تھے, وہ ہر چیز کا سراپا تھے. خدا نے انہیں اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیشہ ہمیشہ رکھا اور میں نے ان کو یہ جو آنسو بہتے ہیں یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب کسی کے سامنے لیا جائے پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جائیں تو یہ نہ سمجھنا یہ بناوٹ ہے, یہ سمجھنا کہ وہ ظل مصطفیٰ کے سائے میں ہے. تو حضرت قبلہ والا شان ہمیشہ حضور کی رحمت کے سائے میں ہوتے تھے.
میں تو عرض کرتا ہوں آپ کو ایک قرآن پاک میرے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن حضرت اجازت ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے کریم اللہ، سینکڑوں قرآن کریم پڑھے گئے، لاکھوں درود پاک پڑھا گیا. ہر انسان نے اپنی محبت کے ساتھ جو بھی ذکر اذکار کیے ان سب کو قبول اور منظور فرما. الہ العالمین، اس ساری کار خیر کا جو بھی اجر و انعام تیری بارگاہ سے ہم فقیروں کو ملے، ہم اپنے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور میں تحفہ ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول ہو. نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام کے حضور میں اور ان کی پیاری ازواج مطہرات بالخصوص امہات المومنین کے حضور میں اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کے حضور میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی جمیع اہل بیت آل اطہار کے حضور میں بالخصوص جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حضور میں جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ جناب سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حضور میں یہ تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول ہو. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے آقا کے جمیع صحابہ اکرام، جمیع صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر کے حضور میں جناب سیدنا عمر فاروق کے حضور میں جناب سیدنا علی جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے حضور میں جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حضور میں یہ تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول ہو. نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے جمیع اولیاء اکرام کے حضور میں یہ تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول ہو. سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ نوریہ نقشبندیہ چراہیہ سلسلہ عالیہ وارثیہ سلسلہ عالیہ مشہور شریف سلسلہ عالیہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اور مولا میرے ساتھ دعا میں یہ جتنے حضرات شامل ہیں مجھ سمیت ان میں سے جس کسی کی والدہ والد ساس سسر بہن بھائی بیوی بچی بچہ کوئی بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوا ان سب کے حضور میں تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول ہو. بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حضرت قاری مرید احمد باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور میں ان کے جتنے بھی لاحقین بڑے ان کے اور ان کے مرشد کریم کے حضور میں یہ تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول. الہ العالمین جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے حضور میں یہ تحفہ ایصال ثواب کا پیش کرتے ہیں، قبول. الہی تو قبلہ حضور کی جو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قاری مرید احمد باروی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر کو اللہ پاک تحد نگاہ وسیع و عرید فرما، تحد نگاہ وسیع و عرید فرما، تحد نگاہ وسیع و عرید فرما. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری اللہ پاک ان کے نصیب فرما، اللہ پاک انہیں نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں جگہ نصیب فرما. ان کے صاحبزادگان اور شہزادیوں کو اور مولا کریم ان کے بھائیوں کو اللہ پاک ان کے شاگردوں کو اور ان سے متوسلین و محبین جتنے بھی حضرات ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ کریم اس مسجد کو آباد و شاد رکھنا. جو قبلہ اپنا مشن چھوڑ کے گئے ہیں ان کے شہزادوں کو اپنے والد گرامی کے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دینا. اللہ پاک جس طریقے حضور نے 9 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید سبکن یہاں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھایا، اب ان کے شہزادوں کی باری آئی ہے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے چلتے اللہ کریم مردہ دلوں کو جلا بخشتے رہیں. اللہ پاک قرآن کے
فیض کو عام کرتے رہیں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الہی وطن پاکستان کی خیر ہو، جمی مشائخ حقہ و علماء حقہ کی خیر ہو. الہی تو کریم ہے، کرم فرما. ان شہزادوں میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں شفائیں دے، جو بے روزگار ہیں حلال و طیب و طاہر روزیاں دے. الہ العالمین ہم نے جو مانگا ہے، جتنی اوقات تھی اتنا ہی مانگ سکے. تو کریم ہے، تیرے محبوب بھی کریم ہے، تیرے محبوب کی آل بھی کریم ہے. ان کریموں کا صدقہ ہمارے دامان کو اپنے فضل کرم اور رحمت سے بھر دے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، بنو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. تسی پڑھ دے بات، چلو پڑھ دے جو بھی تسی بڑے مان لو. اب بابے یاد کر کوئی کا مان لو، مان جی. آمین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولا کریم. قاری صاحب کے صاحبزادوں کی عمر لمبی فرما، انہیں اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرما. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کرام سے ہمیں محبت عطا فرما. ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھ. میرے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کو رزق کی تنگی ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. مولا کریم جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی مدد فرما. اس ملک پاکستان کی خیر فرما. اس میں نیک بندوں کو حکومت عطا فرما. مولا کریم اس ملک میں نظام مصطفیٰ جاری فرما. یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. مولا کریم جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک. لباس